بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا اللہ ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی با کمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سجان کا بنایا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا، جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ سواروں کی اولاد، شاہ سواروں کی یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گدڑیوں اور اولاد گاڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی، فرمایا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا،
بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے کے کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور وہاں ان کے اونٹ چڑھ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، تم لوگ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کتنے کا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے کا، اور سودا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا ہوا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ چنانچہ قافلے کے لوگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یہ آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، جب وہ باتیں کرتا تھا تو میں منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہ دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا، ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار، اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں نہیں جانتی۔ تو کہا، پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ چنانچہ اس عورت نے کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا، کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہم لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا، قیمت ہمیں بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کہا، وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں، یہی ڈیرے ہیں۔ ہمارے آقا کے وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ اس کا نام معبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا
اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاگر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزانہ اس بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے۔ پھر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ام معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ام معبد سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے کہا، تعجب سے سوال کیا، وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر ام معبد نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا۔ اخلاق اچھے تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونج رہی تھی۔ سیاہ چشم سرمگی بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور حسین و جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب شاداب اور قدآور ہوں۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمہ گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو فوراً اسے بجا لاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ ابو معبد کا شوہر بولا، خدا کی قسم، یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیاں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی۔ ایک شخص در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آیا تو مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں جا پہنچا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے یہاں دفن کروا دوں گا۔
اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی دفن کروا دوں گا۔ وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تو بیٹھ کر آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نکرانی اسے دودھ پلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں، یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔ مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔